ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو جینا نہیں، اسے سمجھنا چاہتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت سب سے طاقتور ترین ٹول ہے وہ ہے مائنڈ، جسے چیزوں کو سمجھنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، زندگی جانی نہیں جا سکتی، جی البتہ جا سکتی ہے۔ حتمی سچائی کی وضاحتیں، ڈیفینیشنز نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو عقل کے ذریعے سمجھنے کا طریقہ ہے ایک، کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اسے توڑا جائے، اسے حصوں میں بانٹا جائے۔ جیسے گھر کو سمجھنے کے لیے تمہیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ اینٹوں سے مل کر بنا ہے، لیکن اگر تم اینٹ الگ کر لو تو ہو سکتا ہے تمہیں گھر کے بارے میں جاننے کا موقع مل جائے، مگر اس پروسیس میں گھر کہیں کھو جائے گا۔ زندگی کو بھی اگر بس دماغ سے سمجھنا ہے تو تم اس کے ساتھ یہی کر سکتے ہو۔ نفسیات کو جان لو گے، جسم کی حیاتیات کو جان لو گے، کیمیکل پروسیسز کو سمجھ جاؤ گے، سیل ٹشو کا تجزیہ کر لو گے، انسانی زندگی کو سماجی، سیاسی، معاشی، نفسیاتی حصوں میں بانٹ لو گے، مگر اس پروسیس میں زندگی کا مکان کھو ہی جائے گا۔ یاد رکھنا، تم میں موجود زندگی جسے تم روح کہتے ہو، وہ مگر کبھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو پاتی۔ جسم خلیوں سے بنتا ہے، مکان اینٹوں سے بنتا ہے، مگر روح کا کوئی یونٹ نہیں ہے۔ روح وحدت حیات ہے، ایک ہے۔ جیسے تم مادے کی دنیا میں بانٹ تقسیم کا کھیل کھیل سکتے ہو، مگر وہ مادہ جس سپیس کے برتن میں موجود ہے، اس سپیس کو نہیں بانٹا جا سکتا۔ یہی بنیاد ہے جو الٹیمیٹ ریئلٹی پر لاگو ہوتی ہے۔ سچ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اور جو چیز ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی وہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کی تشریح نہیں ہو سکتی، اس کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی۔ اسی سائنٹیفک مائنڈ سے پوچھیں کہ پانی کیا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ یہی نہ کہ ایسا مالیکیول جو ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کے 1 ایٹم سے مل کر بنا ہے۔ یہ وضاحت کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ پانی کو 2 میں بانٹنے کی سہولت مائنڈ کو حاصل ہے۔ مزید وضاحت میں ہو سکتا ہے کہ سائنسدان کہے کہ ہائیڈروجن کیا ہے؟ یہ الیکٹران، نیوٹران، پروٹان سے مل کر بنا ہے۔ پھر اگر پوچھے کہ الیکٹران کیا ہے تو اگر اس کے اجزاء ہوں گے تو وہ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا، اگر نہیں تو وہ اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ اب اس چیز کے حصے ختم ہو گئے۔ دماغ کے پاس ایک کو سمجھنے، دیکھنے اور جاننے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ 2 میں ہی بس کھیل سکتا ہے۔ یاد رکھنا، جو 2 سے مل کر بنا ہے وہ تشریح ہو سکتا ہے، اس پر تم بات کر سکتے ہو، اس کو تم متعین کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، مگر فطرت جو ایک ہے، روح جو ایک ہے، زندگی جو ایک ہے، اسے تم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اس لیے غور سے صوفیوں کو سننا، وہ تمہیں کہتے نظر آئیں گے کہ زندگی کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، روح کی تشریح نہیں ہو سکتی، خدا کا بیان نہیں ہو سکتا، حتمی صداقت کی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی۔ صوفی کہتا ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، روح کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے، ڈیفائن کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہو، وہ 2 پوائنٹس کے درمیان موجود ہو۔ مگر زندگی، روح اور خدا اللہ حد ہے، اور جس کی حد نہیں اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ جسے تم ڈیفینیشن کہتے ہو، کسی چیز کو تعریف کرنا کہتے ہو، اس کو سمجھو نا، یہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے تم کسی چیز کی حد بندی کرتے ہو۔ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا گھر کہاں ہے تو کیا کہو گے؟ فلاں سڑک، فلاں عمارت، فلاں پڑوسی کے ساتھ موجود جو گھر ہے وہ ہے تمہارا گھر۔ کوئی حد کھینچنی پڑے گی، پھر ہی تم بتا پاؤ گے۔ جہاں محدودیت ہوگی، حد بندی ہوگی، وہیں پہ ڈیفینیشن، وضاحت، تشریح ممکن ہے۔ لیکن جب بات ہوگی روح کی، بات ہوگی خدا کی، بات ہوگی زندگی کی، تو تم کیونکہ حد نہیں بتا سکتے، اس لیے تم تعریف بھی متعین نہیں کر سکتے۔ جب ذہن سوال اٹھاتا ہے کہ روح کہاں ہے، خدا کہاں ہے، تو جواب ممکن ہی نہیں، کیونکہ نہ لوکیشن ہے، نہ ڈائریکشن ہے، نہ محل وقوع ہے، نہ سمت ہے، اور جس بھی چیز کی سمت اور لوکیشن نہ ہو وہ ہر جگہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور جو ہر جگہ ہو اور لامحدود ہو اسے دماغ ڈیفائن نہیں کر سکتا۔
یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ روح یا خدا کب ہے، کیونکہ وہ وقت کی بھی حد میں نہیں ہے۔ روح یا خدا یا زندگی ٹائم لیس ہے، وقت کے دائرے سے بھی باہر ہے۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ وہ لا زمان ہے، وہ لا مکان ہے، وہ نہ ٹائم کی حد میں آتا ہے نہ اسپیس کی قید میں پھنستا ہے۔ اور کسی بھی چیز کی تعریف متعین کرنے کے لیے مائنڈ کے پاس یہی دو اثاثے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس۔ کوئی پوچھتا ہے کہ تم کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، تو تم اسے سمجھا سکتے ہو زمان و مکان کے ذریعے۔ تم کہو گے فلاں شہر میں، فلاں گھر میں، فلاں علاقے میں، اور اس سال میں، اس تاریخ کو، اس وقت میں۔ جگہ اور وقت بتا کر تم اس سوال کا جواب پا سکتے ہو کہ تم کب اور کہاں پیدا ہوئے، مگر روح کے بارے میں، خدا کے بارے میں تم ایسا کوئی گمان نہیں پال سکتے۔ ساری جانی جا سکنے والی چیزیں وہی ہیں کہ جن کے بارے میں تم وقت اور مکان کا وہ نقطہ تخلیق کر سکو جہاں ٹائم اینڈ سپیس ملتے ہوں، جہاں یہ دونوں خط ایک دوسرے کو ٹکراتے ہوں۔ یوں تم ڈیفینیشنز بناتے ہو، لیکن وہ جسے ازلی حق کہیں وہ نہ کبھی شروع ہوا نہ کبھی ختم ہوگا، اس لیے وہ ٹائم سے باہر ہے۔ وہ نہ کسی جگہ پر ہے، اس لیے وہ سپیس سے باہر ہے، مکان کے دائرے سے نکل گیا۔ خدا تمہارے تصور زمان اور مکان دونوں سے باہر موجود ایک حقیقت ہے، اس لیے تم اس کی تعریف متعین نہیں کر سکتے۔ فلسفی اور سائنسدان اور سماجی علوم کے ماہرین آج تک زندگی، روح، خدا کی تعریف متعین نہیں کر پائے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ مظاہر ہیں جو ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں پھنستے۔ تم زیادہ سے زیادہ بس کہہ سکتے ہو کہ روح ہے، زندگی ہے، خدا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ روح یا خدا ہے یہ کہنا بھی کامل نہیں ہے۔ جب تم کہتے ہو خدا ہے تو اس میں بھی دو لفظوں کا استعمال غلط ہے۔ خالی خدا یا خالی ہے کہہ دینا کافی ہے۔ خدا یا روح یا زندگی میں ہے خود ہی شامل ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو ذرا۔ تم کہتے ہو یہ کمپیوٹر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ کمپیوٹر نہیں تھا اور کبھی نہیں ہو جائے گا۔ نہ ہونے اور نہ ہونے کے اس درمیانی وقفے کو تم ہے کہہ کر مخاطب کر رہے ہو۔ لیکن زندگی، روح، خدا یا حتمی حقیقت کے بارے میں ایسی زبان بھی نہیں بولی جا سکتی۔ دو نہیں کے درمیان کو تم ہے یا از سے واضح کر سکتے ہو، مگر ہستی کے لیے تم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں وہ دو نہیں ہیں ہی نہیں کہ جس کے درمیان وہ موجود ہو۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ ہستی ہے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ خالی ہستی یا خالی ہے کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوگا اس کے لیے یہ دونوں لفظ اکٹھے بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہستی میں ہی ہونے اور ہے پوشیدہ ہے۔ اس لیے تم ہستی کی تعریف بھی متعین نہیں کر سکتے۔ جو آئی ہے نہ جائے گی، پھر کسے کہو گے ہستی؟ کیسے کرو گے اس کی تعریف؟ اس کی تعریف نہیں ہوگی۔ ہاں تفسیر ہو سکتی ہے، تفصیل تعریف نہیں ہوتی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ یوں ہے، اور یہ یوں ہے بھی وہی کہہ سکتا ہے کہ جو جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا وہ جاننے کے سفر پر جا سکتا ہے، مگر اس سفر میں بھی منزل کہیں نہیں ہے۔ کبھی وہ مقام نہیں آ جائے گا کہ وہ کہہ سکے کہ ہستی یہ ہے۔ وہ اس سفر میں ڈوب سکتا ہے، وہ منزل کی لالچ سے ماورا صرف سفر کر سکتا ہے، اس کو جی سکتا ہے، جان بھی سکتا ہے، اشارے بھی کر سکتا ہے، مگر تعریف متعین کر نہیں سکتا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص اندھیرے میں جیا ہو، کبھی روشنی دیکھی ہی نہ ہو سکتا ہے وہ روشنی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا پھر رہا ہو، مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ روشنی کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہے جو روشنی کو جانتا ہے، جیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بیان کرنے پر قادر نہ بھی ہو، مگر وہ جانتا ہے کہ کچھ ہے جو وہ جانتا ہے، مگر کیا ہے؟ روشنی اس کی زندگی کو منور کر رہی ہوگی، وہ خوش ہوگا، مسرور ہوگا، مطمئن ہوگا، پیسفل ہوگا، اس کی راہیں بہت واضح ہوں گی، اس کی زندگی میں کنفیوژن نہیں ہوگا، مگر کس وجہ سے یہ ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا۔ وہ سب بتانے کی کوشش میں ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو غیر عقلی لگے، احمق لگے، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے،
اور وہ جاننا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس کی غیر منطقی باتیں بھی لوگوں کے دلوں کو زیادہ شدت سے چھوتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں دنیا کے کتنے بانیان مذاہب ہیں، روحانی رہنما ہیں کہ جن کی باتیں غیر عقلی لگتی ہیں، غیر منطقی لگتی ہیں۔ فلسفی اور سائنسدان ان باتوں پر ہنستے ہیں، مگر لوگوں کی کتنی بڑی اکثریت ہے کہ جو ان بانیان مذاہب، ان صوفی گروؤں کو باقاعدہ پوجتی ہے۔ حالانکہ سائنسدان اور فلسفی کو غور سے سنیں تو وہ منطقی لگتے ہیں اور بات میں وزن ہوتا ہے، مگر لوگوں کے دل میں ان کی وہ قدر کبھی نہیں ہو پائی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوگی؟ وہ جو منطقی بات کر رہا ہے، جو تمہارے ذہن کو اپیل کر رہا ہے، اس سے تمہیں وہ محبت کبھی نہیں ہو پاتی جو ایک نبی، ایک گرو، ایک مرشد کے حوالے سے تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ سائنسدان اور فلسفی اندھیرے کو جی کر روشنی کی حیت پر بات کر رہا ہے۔ عقلی طور پر شاندار دلیلیں لانے کے باوجود بھی وہ عام لوگوں کے دلوں کو نہیں چھو پاتا، کیونکہ وہ سچ کہنے کی کوشش تو کر رہا ہے، سچ جینے کا تجربہ اسے نہیں ہوا ہے۔ وہ روشنی کی تعریف تو متعین کر رہا ہے، مگر روشنی سے اس کا واسطہ کبھی نہیں پڑا ہے۔ دوسری طرف ایک نبی، ایک صوفی عقلی طور پر تو شاندار دلیلیں نہیں لا رہا، مگر اس روشنی سے اس کا رشتہ، اس سچ کو جینے کا اس کے پاس تجربہ ہے۔ یقین مانو ایک شخص جو بنا چکھے شہد پر بہترین ریسرچ، شاندار مقالہ لکھتا ہے، اس کی بات اور اس شخص کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ جو ان پڑھ ہے مگر اس نے شہد چکھا ہے۔ یہی فرق ہے فلسفی، سائنسدان اور نبی اور صوفی کے درمیان۔ فلسفی اور سائنسدان شاندار زبان میں حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ نبی اور صوفی حقیقت کو جینے کے بعد اس کی تفصیل بتا رہا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ لوگوں کے دل تک مذہب کی بات تو پہنچ جاتی ہے، مگر فلسفیانہ منطقیں نہیں پہنچ پاتی، سائنسی توجیہات نہیں پہنچ پاتی۔ فلسفی اور سائنسدان تمہارے عقلوں کو مخاطب بناتا ہے اور منطق اور دلیل کی طرف دعوت دیتا ہے، جبکہ نبی اور صوفی تمہارے دل کو مخاطب کرتا ہے اور ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے مذہبی تجربے میں اہم ترین چیز ایمان کو کہا جاتا ہے۔ سائنس کے لیے کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سائنس اور مذہب دونوں میدانوں میں شک ابھرتے ہیں، مگر اس شک کو ڈیل کرنے کا بھی دونوں کا طریقہ مختلف ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ ہے دلیل، یہ ہے لیبارٹری، خود دیکھ لو۔ مذہب بھی لیبارٹری کی طرف ہی بلاتا ہے، مگر یہ لیبارٹری باہر نہیں، انسان کے اپنے اندر میں ہے، اس کے باطن میں ہے، ایسی جگہ جہاں تمہارے سوا کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی چاہ کر بھی اندر کی اس لائبریری میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ سائنسی لیبارٹریاں باہر ہوتی ہیں، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، مذہبی لائبریری میں صرف تم اکیلے تجربہ کر سکتے ہو، اور ہر ایک کے لیے اس تجربے کے نتیجے بھی مختلف ہی نکلیں گے۔ کوئی اس تجربے کے باہر آئے گا تو مبلغ بن جائے گا اور چاہے گا کہ وہ تجربہ جو مجھے ہوا ہے وہ سب کو ہو جائے۔ یہی لوگ ہیں بانیان مذاہب۔ کوئی اس تجربے سے نکلتا ہے تو مکمل چپ ہو جاتا ہے، یہ ہیں تارک الدنیا صوفی۔ کوئی اس تجربے سے باہر آتا ہے تو ناچ اٹھتا ہے، کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، کوئی ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کوئی خوشی اور مسرت کی ایسی مجسم تصویر بن جاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر سکھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔